السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 53، 54 اور 55، 53، 54، 55 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس روز جب کہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کے اس ڈھیٹ پن کا تذکرہ کر رہے ہیں جو کہ وہ اسلام کے بارے میں اختیار کیا ہوا تھا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، اور وہ اس انتہا کو پہنچ گیا تھا یہ ڈھیٹ پن کہ وہ مطالبہ کرنے لگے تھے کہ تم عذاب کے دعوے کرتے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا، تو لے آؤ عذاب، اب لاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی حد ہو گئی کہ خود اپنی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ یعنی یہ انتہا تھی ڈھیٹ پن کی۔ لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، ہم نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور وہ ٹھیک وقت پہ آ کے رہے گا، اور وہ جب آئے گا تو اچانک آئے گا پھر، اور اس حال میں آئے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور ہر طرف سے ان کو گھیر لے گا، پھر ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جائے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا، ان حرکتوں کا، ان نالائقیوں کا جو تم کیا کرتے تھے، جیسے اس انکار کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اچانک ہی آتا ہے، اور پھر جب آتا ہے تو پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا تاریخ میں ہوتا ہے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو۔ اور اسی طرح ان کو بھی یہ وارننگ دی جا رہی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، کفار مشرکین تھے، کہ ڈرو اس وقت سے کہ اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر تم میں سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں ویسا اقدام نہیں کیا جیسے پہلے کی قوموں کو کر چکا تھا۔ پہلے کے جو عذاب آتے تھے وہ پوری کی پوری قومیں تباہ برباد ہو جاتی تھیں، مر جاتی تھیں، ختم ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب حضور اور ان کے صحابہ کے ہاتھوں نافذ کیا۔ حضور کی تلوار اور صحابہ کی تلوار ان پر قہر بن کر ٹوٹی، اور بہت سے منکرین ان کی تلوار کی زد میں آئے اور ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ نے صرف ان کو بچا لیا جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، لانے والے تھے اور بعد میں ایمان لے آئے۔ اور اس طرح عرب میں اسلام لانے والوں کی تعداد، مسلمان ہونے والوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی، اور پورے جزیرۃ العرب اسلام
کہ نفاذ سے مالا مال ہو گیا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جو یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، جو قوموں کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے۔ اس لیے ہر قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اور اتنا بگڑ نہیں جانا چاہیے کہ پھر وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔